قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات محمد آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اسد حسین ابن اقبال حسین بھارتی کی روح کو صرف فرمائیں. مل جل کر ایک بابا سے بلند صلوات بھی محمد و آل محمد. حضرات اکرام قدر، چونکہ آج یہ شب جمعہ بھی ہے، نوچندی بھی، جمعرات بھی ہے، اور یہ مجلس حسینی تنظیم منڈل کی طرف سے اس مرحوم کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور بہت کم وقت میں انشاءاللہ آپ تک کچھ باتیں توسل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ آج سارے جہان میں اہل بیت سے اور اہل بیت کہ جو سردار ہیں ہمارے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات سے لوگ ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، اور جگہ جگہ آپ لوگ بھی جب کبھی فرصت کے اوقات میں موبائل وغیرہ فیس بک وغیرہ چلاتے ہوں گے تو کبھی کبھی سامنے کچھ ایسی تصویریں یا ویڈیو آتے ہیں جس میں باقاعدہ طور پر ایک پیج بنا ہوا ہے اہل حدیث کے عنوان سے. ان کا اپنا پیج ہے، ان کی اپنی درس اس میں بیان کیا جاتا ہے. اس میں باقاعدہ طور پر اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی خیر دے سکتا ہے یا عطا کر سکتا ہے تو واحد وہ خدا کی ذات ہے. اس کے علاوہ آپ کسی سے رجوع مت کیجیے، کسی کی طرف مت جائیے،
کسی اور سے نہ مانگیے۔ اسی حوالے سے اہل سنت کے معروف عالم دین جو کہ مشہور ہیں ہاشمی میاں کے نام سے، کچھوچھوی، انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، جس کے رد میں اہل حدیث عالم نے اس کے رد میں جواب دیا ہے۔ میں ان باتوں کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اپنے مجلس کے اصل ہدف تو آپ تک صحیح معنوں میں پہنچا سکوں۔ پہلے ان کے کلپ کو بتایا گیا کہ وہ کیا کہتے ہیں ہاشمی میاں۔ انہوں نے جواب دیا ہے کہ جب قرآن مجید میں آپ کہتے ہیں کہ صرف خدا سے مانگیے، کسی اور سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر قرآن میں یہ تو کھلم کھلا آیت موجود ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی پریشانی آ جائے، تو تم نماز پڑھو اور روزہ رکھو، یعنی صبر سے کام لو۔ یہ قرآن مجید وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے وَاسْتَعِینُوا، تم مدد طلب کرو، اعانت طلب کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو بھائی آپ لوگ اب بتائیے، کیا صبر خدا ہے یا نماز خدا ہے؟ نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے یا خود؟ اگر نماز خدا ہے تو پھر نماز کے لیے کیسے پڑھی جائے گی؟ تو یہ انہوں نے ایک سوال پیدا کیا ہے ان کی فکر کے اوپر کہ تم توحید کے نام پر جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہو، توحید کے نام پر جو تم رسول اور آل رسول سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جب تم مشکلات میں گھر جاؤ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد طلب کرو اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، تو پھر یا تو نماز کو خدا مانو یا صبر کو خدا مانو۔ اب وہ اس کے جواب میں، اس ویڈیو کے بعد جو جواب آیا ہے، اس کے جواب میں وہ اب خود بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب وہ آیا کہ نہیں، خدا نے قرآن مجید میں 3 ایسے مقامات بیان کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان دعا کر سکتا ہے۔ اب تک صرف خدا سے مانگ سکتے تھے، جب سامنے دلیل آئی تو اب وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم میرے اسماء حسنہ کے ذریعے سے، اب بہترین ناموں کے ذریعے سے تم خدا کو پکارو تاکہ تمہاری خدا سنے۔ وَادْعُوا بِهَا، یعنی اس ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے۔ پھر دوسری دلیل انہوں نے یہ دی، ایک سلوات بھی محمد والوں، پھر دوسری دلیل یہ دی کہ جس طریقے سے اصحاب کہف، جب وہ لوگ توحید کا اعلان کر چکے اور بادشاہ نے گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی ان کے پیچھے بھیجے، تو وہ لوگ ایک غار میں چلے گئے، وہاں پناہ لے لی اور وہیں جا کر چھپ گئے یہاں تک کہ وہ سو گئے، اور 300 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ سوتے رہے۔ اب جب نیند سے بیدار ہوئے تو اب وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ 300 سال کے بعد جب کوئی اٹھے گا تو 300 سال پہلے والی حالت تھوڑی باقی رہے گی، کھنڈر تو اپنی حالت بدل چکا، نہ جانے کون کون اس غار کے پاس آیا اور کیا کیا کر کے چلا گیا، تو لہٰذا اس کا منہ بھی بند کر دیا گیا، بہتر طریقے سے کر دیا گیا کہ اس میں یہ لوگ مر چکے ہیں، لہٰذا اس کے منہ کو بند کر دو۔ اب جب وہ بیدار ہوئے اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ راستہ واضح ہو جائے، کھل جائے،
وہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اب اللہ نے پہلی جگہ کہا میرے اچھے ناموں سے مجھے پکارو، دوسرا مقام یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف میں جو افراد تھے انہوں نے اللہ کو یہ کہہ کر پکارا کہ پروردگار میرا کوئی عمل ایسا ہو جو تجھے پسند آ گیا ہو، اس عمل کا واسطہ دے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے مجھے نجات دے دے۔ یعنی اگر اصحاب کہف اپنے عمل کا واسطہ دے دے، اگر اصحاب کہف خود ان کی دلیل ہی ان کی باتوں کو رد کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا کہ وہ عمل جو تجھے پسند ہو پروردگار، اس عمل کے طفیل میں وسیلے سے مجھے نجات دے دے، تو پھر پروردگار عالم نے ان کے عمل کے وسیلے سے نجات دے دی۔ تو عزیزان محترم، اب آئیے میدان غدیر میں، اب جب غدیر کا میدان لگ چکا تھا تو رسول نے کیا کہا؟ پیچھے والوں کا انتظار کرو، آگے والے جو بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ۔ تو پیچھے والے تو خود آ کر مل گئے، لیکن آگے والے کو کیسے بلایا گیا؟ جب تاریخ کے اوراق الٹے گئے تو اس میں ایک جملہ ملا، حیا علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کے طرف، یعنی ذکر علی سے بہترین عمل کچھ ممکن نہیں۔ یا علی بہتر ہے یا ذکر علی بہتر ہے۔ جب اصحاب کہف کا عمل اسے نجات دلا سکتا ہے تو علی کی ولایت کیوں نہیں نجات دلا سکتی؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اور کیا تھا گرامی، یعنی اگر انسان عمل صالح کر سکتا ہے تو اس کے ذریعے سے نجات ممکن ہے۔ اور تیسری شے وہ دلیل میں یہ بیان کرتے ہیں، یا پھر خدا کو ان چیزوں کے ذریعے سے پکارو مدد کے لیے کہ جو چیزیں خدا کی نگاہ میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو پھر پیغمبر کی ذات سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں کیا افضل ہے؟ اس کی ذات سے اللہ خود کہہ رہا ہے نا، ابھی ابھی آپ نے حدیث قصہ سنا ہے، اب رسول سے زیادہ کیا افضل ہو سکتا ہے؟ یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس کائنات میں کوئی بھی شے اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کو کوئی شے پسند ہے تو صرف ان کی محبت میں پسند ہے، صرف ان کی محبت میں۔ اب جن جن کے پاس ان کی محبت ہوگی، اس چیز کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے اذان گرامی۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی اہمیت کیا ہے، یہ مثال برائے مثال ہے، لوگوں کے ذہنوں تک بات کو آسانی سے پہنچانے کے لیے۔ مثلا ہم نے 1.5 لاکھ کا ایک موبائل لے لیا، آئی فون کے جو بھی ماڈل ہے، کوئی بھی ایک ماڈل ہو، آئی فون کا ماڈل لے لیا، اس کی قیمت 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ جو بھی ہو، آپ موبائل لے کر آ گئے، بہت مہنگا، لیکن انصاف سے بتائیں جب تک فری والا یا 50 یا 100 روپے والا سم کارڈ اس میں نہیں ڈالیں گے تو کوئی کام کا ہے؟
وہ 1 لاکھ کیا 10 لاکھ کا کیوں نہ ہو، لیکن ایک معمولی سا چپ اس میں ڈالنا ضروری ہے، ورنہ 10 لاکھ سب بیکار ہے۔ اس ایک معمولی سے سم کارڈ کے بغیر، اس ایک معمولی سے سم کارڈ کی معمولی بعنوان یہ معمولی کہ چھوٹا ہونے کے اعتبار سے، اگر جب تک اس موبائل سے اسے کنیکٹ نہ کیا جائے موبائل اپنا کام نہ کرے گا۔ فوٹو دکھانا تو موبائل کی خلقت کا مقصد نہیں تھا، موبائل کی خلقت کا مقصد کمیونیکیشن تھا، بات چیت تھی، رابطہ تھا۔ رابطے کے لیے ایک سم کی ضرورت ہے۔ جب 10 لاکھ کا موبائل رابطہ نہیں کرا سکتا بغیر سم کے، تو اللہ سے بغیر ولایت کیسے رابطہ ممکن ہے؟ اسی لیے حدیثوں میں بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن آ کر خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ جس کے نام عمل میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا ہو، سارے ننگوں کو کپڑا پہنایا ہو، سارے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو، اور ساری نیکیاں کیے ہو، پیدل طواف کیا ہو، پیدل حج تک پہنچ گیا ہو، یہ ساری نیکیاں تو اس کے نام عمل میں ہوں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اس کے نام عمل میں ان نیکیوں کے ساتھ علی کی محبت شامل نہ ہوگی تو اس کا حج بھی بیکار، اس کی زکوٰۃ بھی بیکار، اس کی خیرات بھی بیکار، اس کی نماز بھی بیکار، اس کا روزہ بھی بیکار۔ عزیزان گرامی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے خدا کو پکارو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کو پکارا جائے؟ ہم نے تو پیغمبر کے بغیر خدا کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے شروع میں ہی خلقت نور محمد عربی کے وقت اس بات کو عیاں کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کنتُ کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے میری مخلوق جان جائے، تو میں نے خلق کو خلق کیا۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو خلق نہیں کیا، میں نے خلق کو خلق کیا، یعنی وہ خلق بھی ہے اور مخلوق بھی نہیں ہے۔ جب اس لفظ کو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ہم نے علی کے کلمات میں اس لفظ کو پایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا بھی نہ سمجھو اور ہمیں بشر بھی نہ مانو، یعنی میں مخلوق بھی نہیں ہوں، میں خدا بھی نہیں ہوں، بس میں ایک ذریعہ ہوں جو مخلوق کا رابطہ خالق سے کراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دعائے ندبہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں ہر جمعے کے دن صبح میں، اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، کہاں ہے وہ ہستی جو زمین والوں کا رابطہ آسمان والوں سے کراتے ہیں؟ زمین والوں کا رابطہ آسمان والوں سے کراتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو امام پردہ غیب میں ہے وہ بھی ایک رابطہ ہے ہمارے اور خدا کے درمیان۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں ڈائریکٹ خدا تک پہنچا دے سوائے ائمہ خدا کے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو ہمارے لیے راستہ آسان ہے، اللہ نے خود کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تو بتائیے جناب، آپ کی تینوں دلیلیں آپ ہی کے اوپر
دلیل بن گئی کہ آپ غلطی پر ہیں۔ اور پھر قرآن میں اگر یہ تینوں باتیں جس کو آپ نے کہا، ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے خدا نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، پکار سکتے ہو، مدد مانگ سکتے ہو، تو پھر یہ آیت کس کام کے لیے قرآن میں موجود ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تلاش تو کھوئی ہوئی چیز کا کیا جاتا ہے، جو چیز سامنے ہو اسے کیوں ڈھونڈا جائے؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ وَادْعُوا بِهَا اسماء الحسنی کے ذریعے سے خدا کو پہچانو، یہ آیت بھی سامنے ہے، اور پھر اصحاب کہف کا واقعہ بھی سامنے ہے کہ اعمال صالحہ سے بلایا گیا، تو پھر اللہ نے اس کے بعد بھی کیوں کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کو ڈھونڈو، تو پھر وسیلہ کو تلاش کیا جائے۔ وسیلہ تو میدان غدیر میں دکھایا بھی گیا تھا، بتایا بھی گیا تھا، لیکن جس طریقے سے لوگ غدیر بھول گئے تھے اسی طریقے سے غدیر کا واقعہ بھی بھول گئے اور وسیلے کو بھی بھول گئے۔ اسی لیے اللہ یاد دلا رہا ہے کہ جس وسیلے کو بھولے بیٹھے ہو اس وسیلے کی تلاش کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور وسیلہ جب تک علی کی ذات کو نہ بنایا جائے تب تک انسان صحیح راستے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بھائی اس کے اوپر بھی کوئی دلیل ہے کہ اگر علی کی ذات کو وسیلہ نہ بنایا جائے تو انسان مقصد تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں ہجرت کا واقعہ، اس میں کیا ہوا؟ صبح ہو گئی، جب آ کر چادر کھینچا تو رات بھر جس گمان میں تھے چادر کے کھینچتے ہی وہ گمان بھی ٹوٹ گیا۔ علی آپ اب تک تو تمتمایا ہوا لہجہ تھا، علی کو دیکھ کر لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ علی آپ کا اتنی تعجب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا محمد کو دیکھا ہے؟ محمد کہاں ہے؟ وہ تو یہاں سو رہے تھے، کہاں میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ علی کو وہیں چھوڑ دیا، اور اس میں کئی قیافہ شناس لوگ موجود تھے حملہ آوروں میں، سب نے کہا چھوڑو چھوڑو علی کو چھوڑو، محمد کے نشان قدم کو دیکھ کر وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ آج بھی زمانے میں لوگ محمد کے قدم اور محمد کے بال سے لوگ ہدایت چاہتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کو ہدایت نہ ملی اب بغیر علی کے، تو آج کیسے علی کے بغیر ہدایت ملتی؟ علی کو کہا چھوڑو، ارے یہاں قدم کے ذریعے سے محمد تک پہنچ جائیں گے، اور پہنچے بھی، غار تک پہنچ بھی گئے، تمام اطراف میں ڈھونڈ بھی لیا، لیکن مقصد تک نہ پہنچے۔ جس کے ذریعے سے محمد ملتا اسے بستر پر چھوڑ کے چلے گئے، تو اس زمانے میں بھی اللہ نے بتا دیا ہے جب علی کے بغیر محمد تک نہیں پہنچ سکتے تو علی کے بغیر خدا تک بھی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک سوال بھیجا تاکہ ایک دو حدیث کے فقرے آپ کو سنا دوں۔ پھر مسائل انشاءاللہ بات طولانی ہو جائے گی، اس وجہ سے صرف حدیث اور اس کا ترجمہ کر کے کل انشاءاللہ جمعے کے بعد یہ مجلس ہے اس میں اپنی بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ شب جمعہ ہے تو لہٰذا یہ دعا کی رات ہے،
یہ برکات الہی کو حاصل کرنے کی رات ہے۔ تو لہذا آج کی شب میں سورہ یاسین ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دن، آج کی رات میں سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے، کم سے کم ایک بار پڑھیں، اس سے بہت سارے فائدے ہیں۔ جب بیمار ہوں گے تب ملائکہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے، جب روح قبض ہوگی تب ملائکہ آپ کے پاس آپ کی روح کی قبض کی آسانی کے لیے موجود ہوں گے، اور جتنے بھی ایسے مواقع موارد آئیں گے، کوئی بھوکا ہوگا تو اس کی بھوک ختم ہوگی، کوئی پیاسا ہوگا تو اس کی پیاس ختم ہوگی، کوئی بے لباس ہوگا تو اللہ اسے لباس عطا کرے گا۔ ایسے برکات سورہ یاسین کو پڑھنے کے ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا حبی وحب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ بخش ہے 7 موقعوں پر، 7 جگہوں پر فائدہ مند ہے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ وہ کون سے 7 جگہیں ہیں؟ عند الوفات، جب موت آئے گی تب ہماری محبت اسے فائدہ پہنچائے گی۔ وفی القبر، اور جب انسان قبر میں جائے گا تب ہماری محبت اسے فائدہ پہنچائے گی۔ وعند النشور، اور جب نشر و حشر کا میدان ہوگا تب ہماری محبت کے سائے میں ہمارے چاہنے والے رہیں گے۔ وعند الکتاب، جب نامہ اعمال کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وعند الحساب، جب حساب ہمارے سامنے ہوگا ہمارے اعمال کا۔ وعند المیزان، اور میزان جب ہمارے اعمال کو وزن کیا تولا جائے گا۔ وعند الصراط، جب پل صراط سے گزارا جائے گا۔ ان 7 مقامات پر ہماری اور ہمارے اہل بیت کی محبت اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ آپ غور کریں، یعنی جو سخت منازل ہیں، مرنے کے بعد بہت سخت منزل ہے، وہاں پر اہل بیت کی محبت ہی کام آ سکتی ہے۔ اور شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ان سے بھی حدیث ہے، فرماتی ہے نحن وسیلت ہی فی خلقہ، ہم ہی اللہ کے وسیلہ ہیں اللہ کی مخلوقات پر۔ وَنَحْنُ خاصۃ اللہ، اور ہم ہی اللہ کے مخصوص اور برگزیدہ خلق ہیں۔ ہمیں خلق کیا اللہ نے بڑے پیمانے پر، ہم کو اللہ نے رکھا۔ وَنَحْنُ محل قدس، اور پاکیزہ مقام کے جو جگہ ہے اللہ کے یہاں وہاں پر ہم رہیں گے۔ پھر فرماتی ہے وَنَحْنُ حُجَّتِهِ فِي غیبتہ، اور ہم سب پر حجت ہے سارے اماموں کے اوپر، اور ہمارا بیٹا مہدی ہم سب کے اوپر حجت ہو کہ اس کے بعد، اور ہم ہی انبیاء کے وارث بھی ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لا یحبنا عبد الا کان معنا یوم القیامہ، میری محبت یعنی ہم سب اہل بیت کی محبت کا فائدہ میرے چاہنے والوں کو یہ ہوگا کہ مجھ سے کوئی ایسا نہیں ہے جو محبت کرے گا اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ نہ ہوگا۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی ہم سے محبت کرنے والے قیامت کے دن ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ساتھ کیوں رہیں گے؟ کیونکہ اس وقت سورج سر پہ ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہمارے سائے میں ہوں گے۔ تو بھائی جن کی محبت ہماری نیا پار لگا رہی ہے، ہمارا جھکاؤ بھی تو ادھر ہی ہوگا۔ ہم تو ڈائریکٹ خدا ہم تک ڈائریکٹ نہیں آیا ہے، ہم بھی خدا تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ اسی لیے دعائے توسل آپ پڑھتے ہیں، اس دعائے توسل میں ہماری شروعات ہی میں ہم پیغمبر گرامی کا نام لیتے ہیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ غور کر رہے ہیں،
یعنی پیغمبر کی ذات کو ہم سب سے پہلا ذریعہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، اس لیے کہ اللہ نے بھی محمد کے نور کو اپنے کو پہچانوانے کا پہلا ذریعہ بنا۔ لیکن زمانے نے محمد عربی کے ساتھ وفا نہیں کی اور انہیں جناب جبرائیل امین بار بار آ کر اس بات کی اطلاع دیتے رہتے تھے کہ اے پیغمبر، آپ رو رو کر گڑ گڑا کر جس امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہی آپ کی امت سن 61 ہجری میں آپ کے نواسے حسین کے خون کی پیاسی ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، یعنی یہ امت مسلمہ ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں رسول اللہ آپ کا نواسہ نرغ آدھا میں گھرا ہوا ہوگا اور آواز دے رہا ہوگا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کو آئے، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے، لیکن کوئی بھی یار و مددگار نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہی تو ہوا ہے، سن 61 ہجری ہے، کربلا کا میدان میدان کارزار ہے، حسین کے اقربا شہید ہو چکے، حسین کے انصار شہید ہو گئے۔ ارے وہ وقت بھی آیا جب خود حسین آمادہ ہو رہے ہیں کہ وہ مقتل میں جائیں، کبھی عباس کا انتقام لیں، کبھی اول محمد کا انتقام لیں، کبھی عباس کا انتقام لیں۔ عزیزو، مقاتل میں مقتل میں ملتا ہے کہ عباس نہر فرات کے کنارے سو رہے ہیں، حسین جنگ کرتے کرتے جب نہر کے کنارے پہنچے ہیں، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، اے عباس اٹھو، اپنے آقا کی جگہ دیکھو۔ اور ایک مرتبہ لاش عباس میں حرکت پیدا ہوئی، اے میرے آقا، اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو آپ سے کبھی وفا سے منہ نہ موڑتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ ایک ایک شہید کو حسین آواز دیتے جاتے ہیں اور تلوار چلاتے جاتے ہیں، لیکن عزیزو ایک وقت وہ بھی آ گیا، ارے ظالموں میں الامان و الحفیظ کی صدا بلند ہوئی، حسین کو آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ حسین نے سر کو جھکایا، رضا الہی کے سامنے تلوار کو نیام میں رکھا۔ ارے کیا تھا، اب زہرا کا لال ہے، دشمنوں کی تلواریں، ارے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ و تبر مارتا ہے، زہرا کا لال ارے حسین پر جگمگانے لگا۔ عجب نہیں، فاطمہ نے اپنی آغوش پھیلا دی ہو، آ میرے گود کے پالے، آ میری آغوش میں آ جا۔ امت نے وفا نہ کیا، اے میرے لال، محشر میں تیرے خون کا حساب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ پروردگار تو واسطہ اہل تاریخ کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار یہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے، پروردگار ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال صالحہ میں جو کمی ہے، پروردگار محبت اہل بیت سے اس کی بھرپائی فرما۔
پروردگار تو یہ واسطہ اہل تحریم کا جہاں جہاں بھی شان حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جس مرحوم کے عنوان سے مجلس منعقد ہوئی ہے پروردگار اسد حسین ابن اقبال حسین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ اہل تحریم کا اپنے آخری حجت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ پھر سے التماس ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اسد حسین ابن اقبال حسین بھارتی صاحب کی روح کو صرف ماتم